ہر معاشرے کی اصل طاقت اس کے اصول اور قوانین ہوتے ہیں۔ جب یہ اصول عدالت، دیانت اور سچائی پر قائم ہوں تو لوگ امن اور اعتماد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب لوگ ذاتی مفاد اور خوف کے تحت فیصلے کرنے لگیں تو وہ اصول اپنی قدر کھو بیٹھتے ہیں اور معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضہ لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44۔ ناظرین، یہاں ضمناً اس حقیقت پر بھی متنبہ کر دیا گیا ہے کہ انبیاء سب کے سب مسلم تھے، بخلاف اس کے کہ یہودی اسلام سے ہٹ کر اور فرقہ بندی میں مبتلا ہو کر صرف یہودی بن کر رہ گئے تھے۔ اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ اصل دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے، جو سب انبیاء کی تعلیم کا مرکز اور محور تھا۔ لیکن جب یہودیوں نے محض اپنی قومیت اور فرقے کو اصل بنا لیا تو وہ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ ربانی سے مراد علماء ہیں اور احبار سے مراد فقہا۔ ان کے ذمے کتاب اللہ کی حفاظت تھی اور وہ اس کے گواہ بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی۔ بجائے اس کے کہ وہ کتاب کو عام کریں، وہ اس کے مطابق فیصلے کریں، انہوں نے دنیاوی مفاد کے لیے آیات کو چھپایا اور معمولی فائدے کے لیے بیچ ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے انہیں متنبہ کیا کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، کیونکہ اصل فیصلہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ آیت ایک بڑے اصول کی تعلیم دیتی ہے کہ شریعت کے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق فیصلے کریں وہ کفر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ پیغام صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ دین کو دنیا کے مفاد پر قربان نہ کریں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی کتاب کے نور پر چلنے کی توفیق دے، دنیاوی مفادات کے لیے دین کو بیچنے سے محفوظ رکھ، اور ہمیں عدل و انصاف قائم کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔